اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ شکر ہے پروردگار عالم کا کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ انسان شناسی اور انسان کی معرفت اور انسان کو سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے کا آج دوسرا درس ہے کہ جس میں ہم انسان شناسی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو درس آپ کی خدمت میں جو بحث آپ کی خدمت میں پیش کی، اس میں آپ کے سامنے جو مطالب پیش کیے تھے ان میں کہ انسان شناسی کیوں ضروری ہے، کیوں ہمیں انسان کی معرفت اور انسان کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور پھر اس کے متعلق ہم نے آ کر قرآن مجید سے انسان کی جو معرفت ہے، قرآن نے جو انسان کی خلقت کے مراحل کو بیان کیا ہے اس کی طرف اشارہ ہوا تھا۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے انسان شناسی کے حوالے سے جو مطالب ہم پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کہ انسان اور دوسری مخلوقات میں کیا فرق ہے، اور وہ کون سی خصوصیات ہیں اور وہ کون سے امتیازات ہیں کہ جو دوسری مخلوقات کے اندر نہیں پائے جاتے لیکن انسان کے اندر وہ خصوصیات موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے اس انسان کو دوسری مخلوقات پر امتیاز اور برتری حاصل ہے۔ بحث کا آغاز اس طریقے سے اور اس مقدمے کے ساتھ ہم آج کی بحث کو شروع کرتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو اس طریقے سے خلق کیا ہے، اس طریقے سے انسان کو بنایا ہے کہ یہ انسان تکامل پذیر ہے، کمال پذیر انسان کو بنایا ہے۔ یعنی جب خدا نے اس انسان کو خلق کیا ہے تو پورے کا پورا کمال دے کے خلق نہیں کیا، مکمل انسان کو بنایا نہیں ہے، یعنی ہر وہ چیز کہ انسان کو جس کی ضرورت تھی سب کچھ نہیں انسان کو دے دیا، نہ بلکہ انسان کو ناقص موجود بنا کر اس زمین پر بھیجا تاکہ انسان اپنے اس کمال کے راستے کو طے کر سکے اور اس راستے پر چلتے ہوئے اپنے اس کمال حقیقی تک پہنچ سکے اور اپنے وجود کو کامل کر سکے۔ اور یہ اپنے وجود کو کامل کرنا یہ انسان کے ہی اختیار میں خداوند تبارک و تعالی نے قرار دیا ہے، اور یہی ایک نقطہ امتیاز ہے انسان اور دوسرے موجودات کے درمیان کہ دوسرے موجودات کو خداوند تبارک و تعالی نے کمال یافتہ خلق کیا ہے، یعنی جو کچھ ان کو دینا تھا، جو کمال ان کو دینا تھا، جو خصوصیتیں ان کو دینی تھیں، جو فضیلتیں ان کو دینی تھی، سب کچھ ان کو دے کے خلق کیا ہے۔ اب جب وہ خلق ہو چکے ہیں اس کے بعد اب ان کے کمال میں ان کے مراتب میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ جیسے ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالی نے جو کچھ فرشتوں کو دینا تھا ان کے وجود میں رکھ دیا ہے۔ اب
مزید ان کے وجود میں، ان کے کمال میں، ان کے مرتبے میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، یعنی خود ملائکہ کے حوالے سے اور ملائکہ کے اعتبار سے قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ ہر ایک کا مقام مشخص ہے، طے شدہ ہے۔ اب یہ جو عبادت کر رہے ہیں، یہ جو بندگی کر رہے ہیں، یہ جو اطاعت کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کے کمال میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ جس طریقے سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کو خلق کیا ہے، یہ اسی حد میں موجود ہیں، اسی حد میں باقی ہیں۔ لیکن اگر انسان کی طرف توجہ کی جائے تو کیونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف سے انسان کو کمال پذیر مخلوق بنایا ہے، جبکہ دوسری مخلوقات کیا ہیں؟ کمال یافتہ ہیں۔ انسان کے کمال پذیر ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس طریقے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صاحب اختیار اور صاحب ارادہ بنا کر اس زمین پر بھیجا کہ اپنے اختیار سے انسان نے اس کمال کے راستے کو طے کرنا ہے اور اپنے اس اعلیٰ مراتب تک پہنچنا ہے کہ جس سے اپنا مقصد خلقت انسان جس کے ذریعے سے وہ حاصل ہو سکتا ہے، اور وہ کمال کے راستے پر چل کے ہی انسان اپنے اس مقصد کو حاصل کر سکتا ہے۔ ایک اور مطلب ایک اور نقطہ جو یہاں پر موجود ہے وہ یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو موجود ایک کمال پذیر بنایا ہے، تو اس کا ایک لازمہ یہ ہے کہ دوسرے جو موجودات ہیں وہ ان کی ایک خاص حد موجود ہے، لیکن انسان جو ہے اپنے اسی کمال کے راستے پر چلتے ہوئے لامحدود حد تک انسان جا سکتا ہے، لامتناہی کمالات تک پہنچ سکتا ہے کہ جسے کوئی محدود نہیں کر سکتا، جس کی کوئی حد معین نہیں کر سکتا۔ بس اسی کمال پذیر ہونے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو ملائکہ سے افضل بنا سکتا ہے، ملائکہ سے برتر بنا سکتا ہے۔ انسان امام ملک اور مسجود ملائکہ بن سکتا ہے۔ کیونکہ اس کے اندر اتنی استعداد پائی جاتی ہے، اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے انسان کے وجود کے اندر کہ یہ اسی کمال کے راستے پر اور ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے، الہی راستے پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو ملائکہ سے بھی افضل اور برتر بنا سکتا ہے۔ خوب، اس انسان کو سمجھنے کے لیے کہ جو اتنے بلند مقام تک پہنچ سکتا ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کی طرف توجہ کریں کہ جہاں سے ہم اس انسان کو سمجھ رہے ہیں وہ منبع کے کون سا منبع ہے؟ جہاں سے ہم اس انسان کی معرفت حاصل کر رہے ہیں وہ کون سا منبع ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی معرفت اور انسان کی پہچان مختلف ذریعوں سے کروائی گئی ہے، مختلف طریقوں سے انسان کی پہچان کروائی گئی ہے۔ لہٰذا جب تک ایک صحیح اور معتبر ذریعہ انسان کے سامنے اپنی معرفت اور اپنی پہچان کا موجود نہ ہو تو کبھی بھی انسان کی حقیقی شناخت اور حقیقی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر حقیقی شناخت اور حقیقی معرفت حاصل نہ ہوئی، اپنے آپ کو نہ پہچانا، اپنی ذات کو نہ پہچانا، اپنے نفس کو نہ پہچانا، اپنے نفس کی معرفت حاصل نہ ہوئی، تو آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں یہ روایت پیش کی تھی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ،
ہاں، جو نفس کی معرفت حاصل کرے گا وہی خدا تک پہنچ سکتا ہے، لیکن جو نفس کی نسبت غافل رہا، جاہل رہا، تو معرفت خدا تک بھی وہ نہیں جا سکتا۔ اس لیے بہت مہم ہے کہ میری شناخت کا منبع کون سا ہے، ذریعہ کون سا ہے جہاں سے میں انسان کو سمجھ رہا ہوں۔ کیوں یہ بحث یہاں پر بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ مختلف مکاتب فکر نے اپنے اپنے زاویہ نگاہ اور اپنے اپنے زاویہ دید کے مطابق آ کر انسان کی پہچان کروائی ہے، انسان کی معرفت کروائی ہے۔ مثلا دیکھیں، بعض نے انسان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ انسان حیوانات کی ہی ایک تکامل یافتہ اور ترقی یافتہ شکل ہے۔ یہ بعض نے آ کر انسان کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے۔ جیسے ڈارون کا نظریہ بھی یہی ہے کہ انسان حیوان کی تکامل یافتہ شکل ہے۔ یہ ایک انسان کی معرفت ہے کہ ایک اور جو انسان کی پہچان کروائی جاتی ہے کہ انسان کو ایک ہوس پرست اور انسان کو ایک شہوانی مخلوق بنا کر پیش کیا گیا ہے، کہ جس کا کام ہی فقط یہی ہے، اپنی ہوا و ہوس کے پیچھے رہتا ہے، انہی کی تسکین کے لیے، انہی کی تکمیل کے لیے اور اپنی شہوتوں تک پہنچنے کے لیے انسان اپنی پوری صلاحیتیں اور استعدادیں صرف کرتا ہے۔ یہ بھی ایک انسان کی پہچان ہے اور یہ بھی ایک انسان کی شناخت ہے۔ یا مثلا بعض نے آ کر انسان کو درندہ صفت کے عنوان سے تعبیر کیا ہے کہ یہ ایک وحشی موجود ہے، ایک درندہ موجود ہے جس کا کام یہی جیسے درندہ ہے چیرنا، پھاڑنا، دوسروں کو نقصان پہنچانا، فساد کرنا۔ بس انسان بھی ایسے ہی ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن کی نگاہ سے آ کر انسان کو دیکھیں تو قرآن انسان کی کوئی اور تصویر پیش کرتا ہے۔ آ کر قرآن کی نگاہ میں انسان حیوان کی تکامل یافتہ شکل کا نام نہیں ہے۔ قرآن کی نگاہ میں انسان ہوا و ہوس و شہوتوں کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ قرآن کی نگاہ میں انسان ایک درندہ صفت موجود کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن انسان کی بہت ہی خوبصورت تصویر پیش کرتا ہے اور بہت خوبصورت کمالات اور صفات اور خصوصیتیں انسان کے لیے بیان کرتا ہے۔ اور سب سے پہلے آ کر انسان کے وجود کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے کہ انسان کا وجود دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک اس کے وجود کا جسمانی پہلو ہے اور ایک اس کے وجود کا روحانی پہلو ہے، معنوی پہلو ہے۔ بس انسان کی حقیقت کو دو چیزیں تشکیل دیتی ہیں، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ اور ان دونوں جو انسان کے وجود کے پہلو ہیں، ان کے درمیان ایک بہت ہی عمیق اور بہت ہی ظریف رابطہ برقرار ہے کہ جسم روح پر اثر انداز ہے اور روح جسم پر اثر انداز ہے۔ جسم روح کے وجود میں آنے میں مؤثر ہے اور اسی طریقے سے روح اس جسم کے اوپر مؤثر ہے اور تاثیر رکھتا ہے۔ بس اگر ہم آ کر انسان کا خلاصہ کرنا چاہیں تو یہی ہے کہ خود انسان کی انسانیت کو تشکیل دینے میں، خود انسان کی حیات کو تشکیل دینے میں، انسان کی حقیقت کو بنانے میں انسان کے جسمانی پہلو کا بھی کردار ہے اور اس کے روحانی پہلو کا بھی کردار ہے۔ اس لیے ان دونوں کو آپس سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کہ کوئی کہے کہ جو ہے وہ روحانی پہلو انسان کا جدا ہے کہ جس کا جسمانی سے تعلق نہیں، اور جسمانی پہلو کا انسان کے روحانی پہلو سے تعلق نہیں ہے۔ بعض نے آ کر اسی جسم اور روح کے درمیان رابطے کو بیان کرنے کے لیے ایک تشبیہ دی ہے، اور وہ تشبیہ دی ہے، کہتے ہیں کہ جیسے قفس اور پنجرے کے اندر ایک پرندہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہے کہ اس بدن کو اور جسم کو آ کر اس پنجرے سے تعبیر کیا ہے، قفس کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور
روح کو اس پرندے کے ساتھ تعبیر کیا کہ جو اس قفس اور پنجرے کے اندر بند ہے، اور جب انسان مرتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، تو اس کی روح جو ہے وہ کیا ہے، اس پنجرے سے آزاد ہو جاتی ہے۔ جبکہ اگر قرآن مجید کی طرف نگاہ کریں تو قرآن انسان کی طرف یہ نگاہ نہیں رکھتا۔ ہاں ٹھیک ہے کہ کہتا ہے کہ انسان کا آغاز مٹی سے ہوا، سلالہ طین سے ہوا، اور اس کے بعد انسان جو ہے وہ اپنی خلقت کے دوسرے مراحل اس نے طے کیے، نطفہ بنا، پھر نطفے سے علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، اور پھر بعد میں دوسرے جو ہے مراحل انسان نے طے کیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کے اس جسمانی پہلو کو خلق کر لیا اور انسان جسمانی اعتبار سے وجود میں آ گیا، تو پھر کہا کہ اب ہم نے انسان کو ایک اور خلقت عطا کی ہے کہ جو اسی جسمانی پہلو کے ساتھ ایک بہت عمیق رابطہ رکھتی ہے، کہ جو اس سے جدا نہیں ہے، بلکہ یہی انسان کے وجود کا جسمانی پہلو یہ ظرف بنتا ہے تاکہ اس میں وہ انسان کے وجود کا روحانی پہلو جو ہے وہ کیا ہے، خلق ہو سکے اور ایجاد ہو سکے۔ کہ یہ ایک مفصل بحث ہے اپنی جگہ پر، کہ کسی اور فرصت میں اس بحث کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ علماء کی طرف رجوع کر کے، اساتید کی طرف رجوع کر کے مزید اس بحث کے مختلف زاویوں کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، آگاہ ہو سکتے ہیں کہ انسان کی روح کیسے جو ہے وہ کیا ہے خلق ہوتی ہے، اور کیسے جو ہے وہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی روح کو خلق کیا ہے۔ بس انسان کی شناخت اور انسان کی معرفت کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کو وحی کی نگاہ سے، اور انسان کو قرآن کی نگاہ سے، اور انسان کو توحید کی نگاہ سے، اور خالق انسان کی نگاہ سے آ کر اس انسان کی طرف توجہ کی جائے، اور پھر پتہ چلے گا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اور انسان کے اندر کون کون سے پہلو اور ابعاد موجود ہیں کہ جو آ کر انسان کو ایک لامحدود موجود میں تبدیل کر سکتے ہیں، لامتناہی موجود میں تبدیل کر سکتے ہیں آ کر۔ لہٰذا یہاں پر ایک اور نقطہ کہ جس کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے، وہ انسان شناسی جو ہے وہ کیا ہے کرنی ہے، لیکن انسان شناسی آ کر وہ انسان شناسی نہیں کرنی آ کر کہ جو آ کر فزکس نے بیان کی ہے، سائنس نے بیان کی ہے، فلسفے نے بیان کی ہے، بلکہ ہماری یہاں پر جو مراد اور مقصود ہے، اور جس انسان کو ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں، جس انسان کو ہم پانا چاہتے ہیں، وہی وہ معروف واقعہ وہ مولانا رومی کا ہے کہ جو بیان کیا انہوں نے کہ دن کے وقت وہ چراغ لے کے جو ہے وہ ایک اہل معرفت اور اہل دل انسان چراغ لے کے گھوم رہے تھے، اور کسی نے پوچھا کہ آپ دن کے وقت چراغ لے کے کیوں گھوم رہے ہیں؟ دن کو تو وقت تو سورج موجود ہے، سورج کی روشنی موجود ہے، تو آپ چراغ لے کے کیوں آپ بازار میں گلی کوچے میں گھوم رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں دن کے وقت چراغ لے کے اس لیے گھوم رہا ہوں کیونکہ میں انسان کی تلاش میں ہوں۔ تو وہ جو سامنے تھے وہ بھی بہت اہل معرفت تھے، اہل دل تھے، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم بہت گھومے ہیں، ہم نے بہت تلاش کیا ہے، ہمیں بھی نہیں مل سکا۔ تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ آنچے پیدا نامی شود آنا مارزوست، کہ وہ جو نہیں ملا، جو آپ تلاش نہیں کر سکے، جو نہیں ملتا، میں اسی کو ہی پانا چاہتا ہوں، میں اسی کی جستجو میں ہوں، اور وہ الہی انسان ہے، وہ قرآنی انسان ہے کہ جو ایک بہت وسیع وجود رکھتا ہے، کہ امیر المومنین کی تعبیر کے مطابق وَفِي كَنْتَ وَالْعَالَمُ الْأَكْبَرُ،
کہ انسان تیرے اندر ایک بہت وسیع عالم چھپا ہوا ہے۔ یہ ایک نقطہ تھا۔ اس کے بعد جو مطلب آپ کی خدمت میں انسان شناسی کے حوالے سے پیش کرنا ہے تاکہ یہ بحث ہماری جو ہے وہ آگے بڑھے، اور ساتھ ساتھ آپ کی انسان شناسی کے حوالے سے جو ہے وہ معرفت بھی بڑھتی رہے، اور مختلف انسان کے ابعاد اور پہلو آپ کے سامنے روشن ہوتے رہیں۔ اور وہ ہیں کہ انسان کہ جو ان دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک اس کے وجود کا جسمانی پہلو اور دوسرا اس کے وجود کا معنوی اور روحانی پہلو ہے۔ اس کی نشو و نما اور ان دونوں کے ارتقاء کے لیے اس کی ضروریات ہیں، اس کو مختلف چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہر ضرورت اپنے خاص اس پہلو کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ کیونکہ ہم نے کہا کہ انسان کے وجود کا ایک جسمانی پہلو اور ایک معنوی پہلو ہے، بس اس کی لامحالہ ضرورتیں بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گی۔ ایک اس کے وجود کا یہی بدنی اور مادی پہلو ہے کہ ضرورتیں بھی جو ہے وہ کیا ہیں، ایک حصہ ضرورتوں کا یہی ہو جائے گا کہ جو اس کے اس مادی پہلو کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جسمانی پہلو کے ساتھ اور جسم کے ساتھ اور اسی بدن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کہ جن ضروریات کے ذریعے سے انسان کا یہ ظاہری جسم نشو و نما پا سکتا ہے، جیسے آکسیجن ہے، جیسے پانی ہے، جیسے خوراک ہے، غذا ہے، یا مختلف چیزیں جن کی انسان کے بدن کو ضرورت ہے، یہ ساری کی ساری انسان کے اس جسم کے لیے یہ مہم ہے۔ ان میں سے بعض چیزیں ہیں کہ جن کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بالکل عام جو ہے وہ اس فضا میں چھوڑا ہے، کہا آپ کو کچھ زحمت نہیں کرنی، بلکہ میں آپ کسی زحمت اور تلاش کے بغیر ہی میں آپ کو فراہم کر رہا ہوں۔ انسان جیسے جیسے یہ اپنے اس جسمانی پہلو کے نشو و نما کے مراحل کو طے کرتا ہے، مثلا جب دنیا میں آیا تو اس کی خوراک ایک خاص طرح سے تھی، اس وقت دودھ تھا، ماں کا دودھ تھا، اور کہ ماں کے دودھ کے ذریعے سے انسان نے آ کے جو ہے وہ اپنی زندگی کا آغاز کیا، اور یہ واقعاً ماں کا دودھ ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، اور اس کی اپنی تاثیر ہے انسان کی زندگی پر، اس کا اپنا اثر ہے انسان کی زندگی پر، کہ جس کے ذریعے سے انسان کی تربیت بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے اگر ماں کی آغوش میں اس بچے نے تربیت پائی ہو اور ماں کا دودھ اس کے وجود کا حصہ بنا ہو۔ اس کے اپنے آثار ہیں کہ یہ ایک بہت اہم گفتگو ہے تربیتی حوالے سے، کہ اگر ماں کی آغوش میں اگر کوئی بچہ جوان ہوا ہو، اس بچے میں اور وہ بچہ کہ جو کسی اور طریقے سے دوسری خوراکیں کھا کر جو جوان ہوا ہے، ان میں ان کی تربیت میں اور پھر ان کی زندگی میں ایک زمین سے آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ کہ ایک فرق یہی ہے کہ جو بچے ماں کی آغوش میں اور ماں کا دودھ پا کے تربیت حاصل کرتے ہیں، ماں باپ کی محبت ان کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے، ماں اپنی محبت اس کے وجود میں ڈالتی ہے، اور پھر جب یہ بڑا ہوتا ہے اور یہ والدین بزرگ ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے والدین کو یہ تنہا نہیں چھوڑتا، بے سہارا نہیں چھوڑتا، بلکہ اس وقت اپنے بوڑھے ماں باپ کا آسرا بن جاتا ہے۔ لیکن وہ مائیں، ڈیجیٹل مائیں، آج کل کی جدید مائیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو دنیا والوں کے سپرد کیا ہوا ہے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا اور ان کی تربیت کرنے کا، تو لہٰذا یہ بچے جب جوان ہوتے ہیں اور جو خوراکیں کھا کر یہ جوان ہوئے ہیں،
جس فضا میں یہ بچے جوان ہوئے ہیں، پھر جب ماں باپ کو ضرورت پیش آتی ہے تو اس وقت بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسے بچے بڑھاپے میں اپنے والدین اور اپنے ماں باپ کا سہارا بنے ہوں۔ بس انسان کی ضروریات جو ہیں وہ جیسے جیسے اس کی زندگی اپنے مراحل کو، تکامل کے مراحل کو طے کرتی ہے، اس کا جسم جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، تو پھر اس کی ضروریات میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کی ضروریات بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ بلوغ سے پہلے اس کی اور ضروریات تھیں، لیکن جب یہ بالغ ہوا، بالغ ہونے کے بعد اس کی ضروریات میں اور تبدیلی آ گئی اور ان کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا، ان میں وسعت آ گئی، اور یہ انسان کہ جو اپنی زندگی کا ایک فردی پہلو رکھتا تھا اور اس کی زندگی اس فردی پہلو پر مشتمل تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اور اس فردی زندگی سے یہ انسان ایک اجتماعی زندگی میں قدم رکھ لیتا ہے۔ بس یہ انسان جو اجتماعی زندگی میں قدم رکھ رہا ہے، یہ بھی ایک انسان کی ضرورت ہے، انسان کی ضروریات میں سے یہ ہے، اس کا اجتماعی ہونا، اس کا مدنی ہونا۔ لہٰذا یہ انسان جب اپنی اجتماعی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اب اس کو اجتماعی رشد کی ضرورت ہے، اب اس کو اجتماعی نشو و نما کی ضرورت ہے، اور پھر جب انسان اس اجتماعی رشد اور نشو و نما کے مرحلے میں وارد ہوتا ہے تو پھر اس وقت یہ انسانی معاشرہ ایک امت میں تبدیل ہو سکتا ہے کہ جب ایک معاشرہ رشد کرے، جب ایک معاشرہ تکامل کرے، لیکن جس معاشرے میں فساد ہو، جس معاشرے میں تباہی ہو، جو شہوانی معاشرہ ہو، جو لذتوں کے پیچھے ہو، اور جس میں فقط ہر طرف حوث و ہوا و ہوس اور دنیا کی محبت غالب ہو، یہ معاشرہ امت میں نہیں بدل سکتا، بلکہ وہ معاشرہ امت میں بدل سکتا ہے کہ جو تکامل اور کمال کے راستے کو طے کرے، کہ قرآن کہتا ہے کان الناس امتا واحدہ، یہ امت واحدہ انسان بن جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ ہے اور مطلب ہے کہ جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ یہ جو انسان کی اجتماعی زندگی ہے کہ یہ ایک ضرورت ہے انسان کے لیے، ایک معاشرتی انسان کی ضروریات میں سے ہے، اور جب انسان معاشرتی بنتا ہے، اجتماعی بنتا ہے، تو پھر اسی اجتماع کے اعتبار سے انسان کی ضروریات بھی جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ مثلا معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک انسان کو، ایک الہی انسان کو مثلا قانون کی ضرورت ہے، اور وہ قانون بھی اسلامی قانون کی ضرورت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اس کو ایک قانون کی ضرورت ہے اور الہی اور اسلامی قانون کی ضرورت ہے، تو قانون تنہا تو کافی نہیں ہوتا، بلکہ جہاں پر اس کو قانون کی ضرورت ہے وہاں پر اس قانون کے نافذ کرنے والے کی بھی اس کو ضرورت ہے، تاکہ اگر کوئی انسان آ کر قانون کی مخالفت کرے تو اس کو سزا دی جا سکے، معاشرے میں نظم برقرار ہو سکے، معاشرے کے امور کو جو ہے وہ تنظیم کیا جا سکے، منظم کیا جا سکے۔ خوب یہ سب کی سب کیا ہیں؟ انسان کی ضروریات میں سے ہیں، بلکہ میں اگر اس طریقے سے یہ تعبیر کروں کہ خود حکومت اسلامی کا وجود یہ انسان کی زندگی کی ضروریات میں سے ہے، کہ اگر کسی معاشرے کے اندر یہ اسلامی حکومت قائم نہ ہو، وہ معاشرہ کبھی بھی امت نہیں بن سکتا، وہ معاشرہ کبھی بھی تکامل نہیں کر سکتا، وہ معاشرہ کبھی بھی الہی نہیں بن سکتا، اس معاشرے میں بندگی خدا نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندگی خدا اپنے حقیقی معنی میں فقط اللہ کے نظام کے سائے میں ہی ممکن ہے۔ بس یہ ایک انسان کی جو انسان کے وجود کا ایک پہلو تھا، جسمانی پہلو، یہ اس کی ضروریات کی طرف اشارہ تھا۔
دوسرا پہلو جو انسان کی زندگی کا ہے یا انسان کے وجود کا ہے وہ ہے اس کا روحانی پہلو، وہ انسان کی روح ہے۔ بس جیسے انسان کے جسم کو مختلف چیزوں کی ضرورت ہے اور جسم کے لیے جو مختلف ضروریات ہیں، بس ایسے ہی انسان کی روح کے لیے بھی، روح کی نشو و نما کے لیے، روح کے کمال کے لیے انسان کی اور اس روح کی ضروریات ہیں کہ ان میں سے سب سے جو بنیادی ضرورت ہے اور اساسی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ معرفت ہے، وہ علم ہے۔ روح کے تکامل کے لیے، جیسے جسم کو نشو و نما کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، ایسے اس روح کو علم و معرفت کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے۔ اور یہ انسان اس پہلو کے اعتبار سے حیوان کی طرح نہیں ہے، جانور کی طرح نہیں ہے، کیونکہ جانور کو اصلاً معرفت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اگر معرفت نہ بھی ہو تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن انسان کے لیے معرفت بہت ضروری ہے۔ انسان کے اس روحانی پہلو کی نشو و نما کے لیے، اس کے کمال کے لیے، اس کو تکامل تک پہنچنے کے لیے معرفت کی، شناخت کی اور علم کی بہت ضرورت ہے۔ اور یہی وہ پہلو ہے جس کے ذریعے سے انسان آ کر دوسروں سے منفرد ہوتا ہے، جس سے انسان کے وجود میں وسعت پیدا ہوتی ہے آ کر۔ اور جیسے جیسے انسان کی معرفت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، انسان کی معرفت بڑھتی جاتی ہے، تو اسی طریقے سے مرحلہ بہ مرحلہ انسان کے سامنے اس کائنات کے حقائق کھلتے جاتے ہیں، مختلف طرح کی حقیقتیں انسان کے سامنے روشن ہوتی جاتی ہیں۔ اپنے وجود سے، اپنے نفس سے انسان کی اس معرفت کا آغاز ہے۔ اپنے نفس کی معرفت، اپنے نفس میں، اپنی ذات میں جو حقائق موجود ہیں ان کی تہہ تک پہنچتا ہے۔ اس کائنات میں، اس ہستی میں، اس جہان میں جو اسرار ہیں، جو رموز ہیں، جو حقائق ہیں، انسان ان تک پہنچتا ہے، تو اس وقت پھر انسان اپنے وجود کے اعتبار سے ایک بہت ہی وسیع موجود بن جاتا ہے کہ کوئی بھی اس کائنات میں جو مخلوق ہے وہ اس انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بس یہ سب کی سب جو چیزیں ہیں وہ انسان کے وجود کے جسمانی پہلو کے اعتبار سے ہوں یا وہ انسان کے وجود کے اس روحانی اور معنوی پہلو کے اعتبار سے ہوں، یہ سب انسان کے لیے ضروری ہیں۔ اور ان میں سب سے اساسی اور سب سے بنیادی پہلو جو ہے وہ انسان کا معنوی پہلو ہے، وہ انسان کا روحانی پہلو ہے۔ اور اس اعتبار سے جس چیز کی انسان کو سب سے زیادہ اور اشد ضرورت ہے وہ ہے معرفت، وہ ہے آگاہی، وہ ہے علم، کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اندر شعور پیدا ہوگا، انسان کے اندر آگاہی آئے گی، انسان اس جہان کے میں موجود مختلف حقائق سے آگاہ ہوگا، اور پھر اسے پتہ چلے گا کہ یہ جو حقائق موجود ہیں ان کا میرے ساتھ کیا رابطہ ہے، اور میں ان کے ساتھ کیسے منسلک ہوں، اور یہ میری کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس عالم کے بہت سارے حقائق ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ شناخت اور معرفت میں اگر ہم آئیں اور آ کر جو ہے وہ درجہ بندی کرنا چاہیں تو انسان کو جہان شناسی کی ضرورت ہے، جہان بینی کی ضرورت ہے، انسان شناسی کی ضرورت ہے، خدا شناسی کی ضرورت ہے، اور یہ تمام معرفت کے وہ ابواب ہیں کہ جن کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کہ جو انسان اس وادی میں، شناخت اور معرفت کی وادی میں قدم رکھتا ہے تو پھر
یہ انسان اپنے وجود کے اعتبار سے ایک بہت ہی وسیع، لامحدود اور لامتناہی وجود میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پس ہمیں انسان کو جس نگاہ سے دیکھنا ہے وہ وحی کی نگاہ ہے، وہ قرآن کی نگاہ ہے، اور اس دید سے اور اس زاویے سے آ کے ہم نے انسان کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ پھر ہمیں انسان ایک بہت ہی خوبصورت موجود میں نظر آئے گا کہ پھر کبھی بھی بدبینی نہیں ہوگی انسان کی نسبت غلط سوچ اور غلط فکر نہیں ہم قائم کر سکیں گے، بلکہ انسان کی طرف ہماری جو نگاہ ہوگی، ہماری جو دید ہوگی، ہمارا جو زاویہ نگاہ انسان کی طرف ہوگا، وہ ایک بہت ہی خوبصورت کہ جس میں انسان ایک تمام خوبیوں کا کہ جو تصور کی جا سکتی ہیں اس کی ایک عملی اور مجسم شکل جو ہے وہ اس میں انسان نظر آئے گا۔ اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان معرفت کی وادیوں میں اتریں، اور ان معرفت کی وادیوں میں اتر کر وہ انسان جو گم شدہ ہے اس کو تلاش کریں، اپنی حقیقت جو گم شدہ ہے اس کو تلاش کریں، اس کو پائیں، اس کو ڈھونڈیں، کیونکہ اگر اپنے وجود کو، اپنی ذات کو پا لیا، اگر انسان کو پا لیا تو خدا مل سکے گا۔ انسان شناسی یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے۔ خداوند تبارک و تعالی ہمیں اس معرفت، اس شناخت، اس علم کے راستے میں اپنی توفیق سے ہمیں وہ کمال عطا فرمائے کہ جس سے ہم ایک مکمل وجود بن سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔